جادوئی کتا اور ننھا لڑکا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نامی ایک لڑکا رہتا تھا۔ احمد بہت شوقین اور تجسس بھرا بچہ تھا، لیکن اس کے پاس دوست نہیں تھے اور وہ ہمیشہ تنہائی محسوس کرتا تھا۔ ایک دن وہ گاؤں کے باہر موجود جنگل کی طرف چل دیا، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہاں کچھ پراسرار اور حیرت انگیز چیزیں ہوتی ہیں۔ احمد جنگل میں چلتے چلتے ایک پرانے اور جادوئی درخت کے نیچے پہنچا، جہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ بوڑھے آدمی نے احمد کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی آئے۔ وہ احمد حیران ہوا اور پوچھا، آپ کیسے میری مدد کر سکتے ہیں؟ بوڑھے آدمی نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹا سا کتا نکالا اور کہا، یہ جادوئی کتا ہے، یہ تمہارے سب سے اچھے دوست بنے گا اور جہاں بھی تم جاؤ گے یہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم نے اس کا غلط استعمال کیا تو تمہیں اس کی طاقت واپس لینی پڑے گی۔ احمد نے فوراً کتے کو گود میں لے لیا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اب اس کے پاس ایک جادوئی دوست تھا۔ گھر واپس آتے ہی احمد نے دیکھا کہ یہ کتا واقعی حیرت انگیز ہے۔ جب وہ بھاگنے کا سوچتا، کتا اس سے تیز بھاگتا۔ جب احمد کوئی کام کرنے میں مشکل محسوس کرتا تو کتا اس کی مدد کرتا۔ وہ دونوں ہر جگہ اکٹھے جاتے اور احمد کو اب بالکل بھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن گاؤں میں میلہ لگا۔ احمد اور اس کا جادوئی کتا بھی میلے میں گئے۔ وہاں احمد نے دیکھا کہ کچھ بچے اسے نظر انداز کر رہے ہیں اور آپس میں کھیل رہے ہیں۔ احمد نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے کتے کو استعمال کر کے ان بچوں کو حیران کر دوں تاکہ وہ مجھ سے دوستی کریں۔ احمد نے جادوئی کتے سے کہا کہ وہ بچوں کو ایسے کرتب دکھائے جو کوئی اور نہ کر سکے۔ کتے نے ہوا میں اچھلنا شروع کیا، غائب ہو جانا اور پھر اچانک مختلف جگہوں پر ظاہر ہو جانا۔ بچے حیران ہو کر احمد کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس سے دوستی کی کوشش کرنے لگے۔ احمد خوش تھا کہ اب اس کے پاس دوست بن گئے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، احمد نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے جادوئی کتے کی مدد کے بغیر بچوں کی دوستی برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اس نے بار بار کتے کو کرتب دکھانے پر مجبور کیا اور کتا تھکنے لگا۔ آخر کار بوڑھے آدمی نے دوبارہ ظاہر ہو کر کہا، احمد، تم نے کتے کا غلط استعمال کیا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اسے آزاد کرو اور خود اپنی دوستی کی طاقت پر بھروسہ کرو۔ احمد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے جادوئی کتے سے معافی مانگی اور اسے آزاد کر دیا۔ اس دن کے بعد احمد نے اپنے نئے دوستوں کے ساتھ وقت گزارا اور اپنی شخصیت کی وجہ سے دوستی قائم رکھی، نہ کہ جادوئی طاقتوں کے ذریعے۔ کہانی کا سبق: حقیقی دوستی طاقت کرتبوں پر نہیں بلکہ سچے دل اور اعتماد پر قائم ہوتی ہے۔